بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبریں دو ہی ہیں، اور اس کو خبر کہنا تو خیر خبر کی توہین ہے کہ خبر تو پچھلے ان دونوں خبریں جو ہیں کئی دنوں سے سوشل میڈیا کی ڈسکشن میں ہیں، اور اس کے اوپر کیا کیا جو ہے تباہ آزمائی نہیں کی جا رہی دونوں چیزوں کے اوپر، خصوصاً ایک خبر کہ DGISI کی فائنلی تعیناتی ہو گئی ہے، اور اگین ایک مضحکہ خیز طریقے سے ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں ذرا ایک جملہ مترجہ یا جملہ ہائے بے شمار جملے مترجہ جو ہے وہ کہہ دوں۔ عمران خان صاحب کے دوست نعیم الحق اور مفتی سعید صاحب، جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح کم از کم 2 دفعہ پڑھایا ہے سرکاری طور پر، ایک ریحام خان صاحبہ کے ساتھ اور ایک بشرا بی بی کے ساتھ، ان کی اور ایک خاتون ہے اس کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ اب یہ ایک کوئی جمہور ہے یوٹیوب چینل، تو اس کے یہ آئی ہے، اور میں یہاں اس کا ذکر اس لیے کیا کہ اس میں کمال کی انفارمیشن ہے، لیکن اس کو ڈسکس کیے بغیر وہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی کمزوری ہیں۔ عمران خان صاحب بالکل نہیں چاہتے کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی جو ہے بات ہو، اور وہ اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں اگر کوئی ان کا ذاتی طور پہ کوئی نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں اس کو پکڑو تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کی چیزیں انہوں نے پتہ نہیں کیوں اپنی کمزوری بنائی ہوئی ہے۔ خیر کچھ چیزوں میں تو جائز بھی ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ پرونے، لیکن جب آپ کی ذاتی زندگی جو ہے اس کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ ہر چیز کے اندر ایک سکینڈل موجود ہو تو لوگ پھر ڈسکس کرتے ہیں۔ خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر میرا خیال ہے کہ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے کہ جتنے لوگ اس میں شریک گفتگو تھے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس کو جنہوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ بہت کوئی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، اور ان کے پاس میری آپ کی جو میرے ناظرین میں جو لوگ کوئی تھوڑا بہت حرکت میں برکت پر یقین رکھتے ہیں، عمران خان صاحب، ان کے وزیر، اپوزیشن، سب کے بارے میں اس طرح کی بیڈ روم سے لے کے اور جو ہے ڈرائنگ روم سے لے کے ہر جگہ پہ ان کی ویڈیوز ہیں۔ عمران خان صاحب تو ویسے بھی خود بھی کوئی اتنے محتاط نہیں ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ نعیم الحق کے اور مفتی سعید صاحب کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ نقطہ مجھے ایک ہی یہاں پہ کرنا ہے، اور وہ یہ کرنا ہے کہ یہ آغاز ہے، اور آپ روزانہ دیکھیں گے کہ ویب سائٹ، اور جس طرح یہ کل لیک کر کے پاکستان کے ہر یوزر کے فون پہ یہ موجود ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے یہ یوٹیوب چینل ہے، ہو سکتا ہے چند دنوں بعد اس کو بند بھی کرا دیا جائے، وزارت داخلہ کرا دے تو ایک نیا کھل جائے گا، اور لیکن ان کی پہنچ دیکھیں۔ اور یہ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکری ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے کبھی ایک تھوڑا سا کنکر پھینکا ہے۔ تو جو میری کیونکہ آج کی گفتگو بھی اسی تناظر میں ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے بھی صرف یہ میں نے بتایا ہے، اور کہ ایسی ویڈیوز جس کے اندر نعیم الحق صاحب کو علم نہ ہو، ان کے گھر پہ گفتگو ہو رہی ہو، مفتی سعید صاحب وہاں ان کو ملنے کے لیے آئے ہوں، بتا رہے ہوں کہ میں تو آپ کو کال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اپنے شکوے کر رہے ہوں کہ جی میرے جیسے عالم دین کو عمران خان صاحب کی طرف سے اس طرح کے دھوکے دیے گئے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں کس طرح کی ویڈیوز اب موجود ہوں گی، یہ تو آڈیو خیر تھی، تو اور لگتا تھا کہ وہ جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ بگ ہوئی ہیں۔ کئی بھی لوگ نے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق جب صدر مملکت تھے، آرمی چیف تھے اور مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، تو اس وقت ان کی بھی جو ہے بیڈ رومز کی اور ان کی جہاں جہاں بیٹھتے تھے وہ بھاگ ہوتی تھی، اور وہ جا کے لانچ میں کرتے تھے اپنی میٹنگز، اور ٹہل کے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، کوئی اہم ہوتی تھی۔ دوسرا آ جائیں جی کہ TLP کا جو دھرنا کہہ لیں
لانگ مارچ کہہ لیں اور سب کچھ. تو ایز یوزول وہ پہلے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے، ساری رات سعد رضوی صاحب سے جیل میں مذاکرات کیے تھے روزوں کے اندر، اور وہ وعدے ہی کیا وفا ہو گیا. یہ پتہ نہیں کیا دھوکہ دہی سے پھر وہاں ایک وعدے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں یہ ابھی جو دوسرا میرا ٹاپک ہے DGI عیسائی کی تعیناتی، اس میں بھی یہی صورتحال ہے. تو اب چیز جو ہے وہ کہاں جائے ختم ہوگی، کیونکہ وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. جب یہ ابھی چند دن پہلے شیخ رشید صاحب آئے دبئی سے، اور ان کے واپس آنے سے ہم میچ بھی جیت گئے بھارت کا، چونکہ یہ ہوتے تو یہ جب بھی جس میچ میں گئے ہیں وہ پاکستان ہارا ہی تھا. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. اینی وے، تو جیل میں یہ ساری رات مذاکرات کرتے رہے. وہاں پہ 2 وفاقی وزیر تھے، وہاں 2 صوبائی وزیر تھے. تو اس صورتحال میں جو وعدے کیے پھر اگلے دن بھی وہ گول مول. وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی جب بات کرو تو مضبوط کرو، قولوا قولا سدیدا، جب کوئی بات کرو تو مضبوط کرو. اور پھر یہ میں نے بتایا کہ یہ ہیر پھیر، گول مول باتیں کرنا، ایسے ہونا، تو یہ منافق کی ایک پرفیکٹ جو ہے علامت ہے، جو بڑی ایک مشہور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک پہنچی ہے. اور ان کے جو ایک تو یہ وہ ساری ہے کہ شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ جی فرانس کا سفیر تو ہے نہیں، یعنی کہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے کہ وہ سفیر ہی نہیں ہے اور نازم الامور ہے. پہلی بات تھی کہ یہ دوڑ لگانے والی. دوسری تھی کہ جی اب بین تو ہم نے لگائی نہیں ہے، یعنی کہ جو بین ہے وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو بین چلا جو وہ بھی پورا ہو گیا. یہ وہ گنتی پوری کر کے دے رہے تھے. اور سعد رضوی صاحب بھی رہا ہو جائیں گے، اگر میں اسلام آباد جاؤں گا اور منگل تک وہ بھی رہا ہو جائیں گے. منگل تک ٹائم مانگا ہے کیونکہ وزیر اعظم نے منڈے کو آنا تھا واپس، منڈے کی رات کو، منگل کو کل وہ دوسری مصروفیات میں رہے. آج کیبنٹ میں جو میٹنگ ہو رہی ہے ہفتہ ویکلی، اس میں یہ اس کو ڈسکس کریں گے. مفتی منیر صاحب نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ 2 پیج کر رہے ہیں اور بالکل یہ ساری چیز ریجیکٹڈ ہے. مفتی منیر صاحب کی جو ہیلپ ہے وہ عام چیز نہیں ہے. وہ ایک ایسا ہے کہ جیسے پورا بریلوی مکتبہ فکر ہے. وہ کیونکہ خادم حسین رضوی صاحب اور اس کے بعد سعد رضوی صاحب، یہ پھر بھی ایک خاص ایک انتہا پسند سوچ جو بریلوی مکتبہ فکر میں پیدا ہوئی تھی، تو یہ اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے. منیب صاحب جو تھے بڑے تحمل والے آدمی ہیں، بہت بردبار، اتنے دھیمے مزاج کے. تو جس طریقے سے وہ سینہ سپر ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، اور اس ساری صورتحال میں وہ بڑے ایکٹیو ہیں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اب یہ مرید کے سے لانگ مارچ چل پڑے. آگے ان کو بے شمار رکاوٹیں ہیں. فیض آباد میں آلریڈی لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد جو ہے اس وقت تو بالکل پیرالائزڈ ہے، اور وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں دونوں کے آپس میں جو ٹریفک ہے تقریباً 80-90% معطل ہے، کیونکہ باقی جو روڈز ہیں وہ اتنی اس ٹریفک کو کی متحمل نہیں ہو سکتی جو 2-3 کھلی ہوں گی. اور وہ بھی اس پہ بھی چیکس ہوں گے کہ تاکہ لوگ دھرنے کی طرف نہ پہنچے فیض آباد. اب یہ فیض آباد کا دھرنا جو ہے اگر یہ تشدد کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی تو جلدی ختم ہو جائے گا، اس کے اپنے اثرات ہیں. اور تشدد نہ کیا تو یا پھر مطالبات ماننے پڑیں گے، یا پھر یہ دھرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ کئی مہینوں بھی چل سکتا ہے. اور اس کئی مہینے چلنے کا مطلب ہے کہ یہ نظام جو ہے دھرم برہم رہے گا. 12 مرید کے سے وہ چل پڑیں. ابھی تو مرید کے اس کے بہروں کو ابھی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج یہ ویلاگ جو میں کرا رہا ہوں تو یہ چونکہ پہلے ٹائم کرا رہا ہوں، کل جو ہے اس کے اثرات آپ کو دیکھیں گے. لیکن یہ صورتحال جو ہے بہت ہی ایک خوفناک تصادم کی طرف اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ بعد از خرابی بسیار. وہ جب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک تباہی ہو چکی ہوگی. بہرحال اسلام آباد میں ایک دوسرا ایشو موجود ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بلکہ اصلی ایشو جو ہے، اور وہ کل جنرل ندیم انجم کی جو ہے وہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن. اب کیا کیا جائے؟ مطلب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب آپ تعیناتی کر رہے ہیں تو 20 نومبر کیوں؟ اب کہا جا رہا ہے جی، اسپیکولیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ 19 نومبر کو چونکہ چاند گرہن ہونا ہے اور یہ بھاری ہے، سارے ستارہ نویس بیٹھے ہیں. اور بھائی کبھی ملک بھی ستاروں پہ چلے.
کبھی آپ ستاروں کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان انڈیا پہ کب حملہ کرے گا، انڈیا کے کب ستارے خراب ہوں گے اور ہم اس سے فتح حاصل کر لیں گے، امریکہ کو کب ہم برباد کر سکتے ہیں ستاروں کے ذریعے؟ کبھی ستاروں کے ساتھ ہی مملکتیں چلتی ہیں، اور وہ بھی پھر آپ ایک پاکستان کا جو خفیہ ادارہ، جو کوئی خفیہ نہیں رہا، کہ خفیہ ادارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری کارروائی جو ہے وہ کسی کے علم میں نہ ہو. جب کوئی پکڑا جائے تو بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ را کا بندہ پکڑا گیا جی، ISI کا بندہ پکڑا گیا جی، CIA کا بندہ پکڑا گیا جی. یہ ایک بہت بڑی خبر ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے یہ خفیہ ادارہ جو تھا، اس کی جو پچھلے 6-7 سال کی کارروائی ہیں، جنرل ظہیر الاسلام سے شروع کر لیں، اس سے پہلے جنرل پاشا بھی ہیں لیکن اس کی اتنی نہیں تھی جتنی ظہیر الاسلام کی. کیا کچھ اس ادارے نے نہیں کیا، گولیاں اس ادارے کی طرف چلائی گئی، ان کو الزامات لگے، اغوا کے کیسز ہوئے. یہ مطیع اللہ جان کا اغوا دن دہاڑے ہوا، CCTV فوٹیج موجود ہے. جب حامد میر صاحب کو 6-7 گولیاں مارنے والے نہ پکڑے گئے، اور جب ابصار عالم صاحب کو ایک دن دہاڑے اسلام آباد کے پارک میں پبلک پلیس پہ ساری CCTV فوٹیج موجود ہے. اسد طور صاحب جو ینگ جرنلسٹ ہے، اس کو بیچارے کو جو زدوکوب کیا گیا. پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو ان کی تو یہ کون کر رہا تھا؟ پھر دن دہاڑے نیب کے ایک جج کے کمرے میں بشیر کے، جو کہ نواز شریف کا کیس سن رہا تھا، ایک کرنل صاحب جو ISI کے، وہ وہاں سے نکلتے پائے گئے، گھستے پائے گئے. پھر اس کے بعد شوکت صدیقی صاحب کے پاس میں اس وقت کے جو میجر جنرل فیض امین، جس کے اوپر ریاست پاکستان کے جو ہے کئی، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک متاثر ہوئی ہے، اس کے الزامات ہیں. یعنی کہ ریاست پاکستان کے بھی کیسز ان کے خلاف ہو سکتے ہیں. تو وہ، اور جتنا پھر ان کو عمران خان نے کنٹروورشل بنایا، ان کی اچیومنٹ کیا ہے؟ عمران خان کو کیوں چاہیے؟ انہوں نے کون سا وہ کارنامہ سر انجام دیا؟ پھر جھوٹ بولا کہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا جی افغانستان کے لیے چاہیے. اب پتہ چلا جی کہ یہ گیم کوئی اور ہے. 20 نومبر، اور کتنی حسیمت اٹھانی پڑی ہے پاکستان فوج کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. اور پھر اس کے بعد کیا کہانیاں نہیں گھڑی گئی جی کہ انٹرویوز ہوں گے، پھر 3 نام آئیں گے، پھر عمران خان صاحب فیز 7 چاہتے ہیں، وہاں پہ یہ بھی شاید طے ہوا کہ 3 نام ہم بھیج دیں گے، آپ انہیں اس کو اناؤنس نہیں کرنا، آپ ان کو ٹھیک ہے، آپ انہوں نے کہ یہ ملاقات کرنی ہے. انہوں نے فرمایا کہ 3 نام آ گئے، فوراً اگلی میٹنگ میں جناب باجوہ صاحب کے ساتھ اگلے دن آ گیا. وہاں سے تردید آ گئی، وہ بھی ایسی جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کوئی نام نہیں بھیجے گئے. ظاہر ہے اس کا طریقہ کار یہ تھا. اب معلوم یہ ہوا کہ سر ایک ہی بندے نے اس سے میٹنگ کی اور کوئی انٹرویو نہیں ہوا، اس سے میٹنگ کی. کل اس کا نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا، تو اس کے اندر بڑی تفصیل بتائی گئی کہ انٹرویو ہوا، اور وہ اعظم صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹریز ہیں، جو باتیں کی گئی کون نہیں جانتا کہ اس کے اوپر بتایا جا رہا تھا کہ 2 دن کے اندر فائنل ہو گیا، 3 دن کے اندر فائنل ہو گیا. یعنی کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. وعدے ضرور ہوئے تھے، اور ساروں نے کہا، ہمارے ویلاگ میں بھی یہی بات بار بار ہوتی رہی تھی کہ یہ بات طے ہو گئی ہے، عمران خان صاحب نے وعدہ بھی کر لیا ہے. اور وہ اس بات میں مصر تھے کہ جی 3-4 مہینے مل جائیں، 2 مہینے مل جائیں، یا کم از کم 20 نومبر. اس کے اوپر بھی بڑی لہر ہوئی. وہاں پہ خبریں آنی شروع ہوئیں اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کی طرف سے کہ جی 20 کو ہر صورت میں ان کو ریلیز کرنا ہے، ان کو جمعے کو جوائن کرنا ہے، جو کہ 21 تاریخ تھی. اس طریقے سے ساری صورتحال جو ہے نا، وہ قوم جو ہے جس اعصابی دباؤ سے، اور جہاں جائیں جی کیا بنے گا کیا نہیں ہوگا، اب اس نے بہت نقصان کر دیا ہے. مجھے اس میں 2-3 چیزیں یہ ہے. ایک تو میں نے یہ بتایا کہ جو آج آڈیو لیکس ہوئی ہیں، ویڈیو نہیں، آڈیو لیکس ہوئی ہیں، جہاں نعیم الحق بیٹھے ہیں، ایک خاتون بیٹھی ہے، اور مفتی سعید صاحب بیٹھے ہیں. تو اتنی اس وقت میسیولی ہو رہی ہے. تو یہ ایڈیشن جب ختم ہوگا تو اگلا آئے گا. یہ سارا جو ہے یہ سول ملٹری ریلیشن کا حصہ ہے عمران خان صاحب. یہ تو آپ سمجھیں کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. انہوں نے آپ کو ہلکا سے دکھایا کہ یہ وہ ویڈیوز ہمارے پاس ایسی موجود ہیں کہ جس کے اندر، اور یہ اتنی خوفناک ویڈیو ہے کہ جس کے اندر جب فورنزک ہو جائے اور نعیم الحق صاحب کی آواز بھی ثابت ہو جائے کہ جو ہو جانی ہے، اور مفتی صاحب نے تو گواہی دینی ہے کہ وہ تو جھوٹ نہیں بولنے والے. مفتی سعید صاحب وہ تو بتا دیں گے کہ ہاں میں ہی تھا اور میں ہی یہ باتیں کر رہا تھا. تو وہ تو خود کہہ دیں گے کہ یہ ہماری ہے. اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کتنا بڑا کیس بنتا ہے، اس کے اندر کتنی خوفناک باتیں اس ویڈیو کے اندر، اور وہی آپ کی کمزوری ہے. اسی کے اوپر عاصمت شیرازی کا آپ نے بالکل بیچارے کا انجر پنجر ہلا کے رکھ کے دیا. آپ نے
ادھیڑ کے رکھ دیا اس کے اوپر گالی گلوچ کی جو بندہ بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کس میسیولی یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہ مجھے اس سے یاد آ گیا ڈان لیکس میں بھی آرمی چیف صاحب نے بعد میں بتایا تھا کہ کتنا پریشر تھا ان کو اپنے کولیگس کی طرف سے۔ میرے بچوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں واپس لیا ہے، یعنی کہ اتنا اس کو انسلٹ سمجھا گیا تھا۔ تو بھائی صاحب نے کہا کہ بندے کو اس وقت تو خیر ظاہر ہے انہوں نے بڑی اچھی بات کی پبلک کے اندر کہ بندے کو بڑا دل دکھانا چاہیے، اور ہم نے کہا کہ چلو چھوڑو، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑا دل نہیں دکھایا تھا نواز شریف صاحب کے حق میں۔ اور ڈان لیکس کا غصہ جو ہے ان کا آلریڈی جو ایک سے نواز شریف کے خلاف سازش چلی تو ڈبل ٹرپل ہو گیا۔ تو یہ اس پیرائے میں اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ جو جنرل ندیم انجم کو جس طریقے سے کنٹروورشل بنا کے انہوں نے تعینات کیا ہے، اور جس طریقے سے وہ دودھ میں مینگنے ڈال کے انہوں نے نوٹیفیکیشن لکھی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی کہ وزیر اعظم اگر یہ کہیں کہ 20 نومبر جو ہے شبھ دن ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ جو ہندو جو ہے نیومرالوجی پہ یقین کرتے ہیں اور ستاروں پہ یقین کرتے ہیں، ان کے تو الیکشن یا دوسری چیز ایسی نہیں ہوتی۔ بارہ خبر یہ ہے کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوئے تھے۔ جنرل ندیم انجم صاحب کی ایک ملاقات ضرور ہوئی ہے 4-5 دن پہلے سعودی عرب جانے سے پہلے عمران خان صاحب سے، اور اب واپس وہ آ گئے ہیں۔ پتہ نہیں اس سے ان کا کیا اثر پڑے گا۔ ایک بات میں جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز سپورٹرز ہیں، جنہوں نے بالکل سمجھ لیا تھا کہ شاید وہ کیا کہتے ہیں مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت آیا، تو ان کو عمران خان صاحب نے نہ صرف شہادت سے محروم کروا دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جنگ شاید اب شروع ہو رہی ہے، اور وہ اب نئی امیدیں باندھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو پلان کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ کی جو گھڑی ہوتی ہے نا وہ یہی تھا، یہی چلو یہی کہہ لیں 20 نومبر کا بھی نوٹیفیکیشن، یہ جس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا جنرل ندیم انجم کا، تو آپ نے غصہ دکھانے کے بعد آپ ان سے یہ کہہ سکتے تھے جو آپ نے کہا کہ 20 نومبر کو ہم ایشو کریں گے، آپ اسی وقت ایشو کر دیتے ہیں۔ یہ 19 دن کے بعد، اور وہ اتنی جس کو کہنا چاہیے ادارے علیحدہ انڈرمائن ہوئے ہیں، ان کے اوپر علیحدہ تان و تشین ہوئی ہے، لیکن اس سے آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ جو ہے کوئی اس سے آپ نے اچیو کیا نہیں، آپ کا نقصان ہوا ہے، اب آپ تنہا رہ گئے ہیں۔ یہ تو آڈیو لیکس جو ہیں اب ویڈیو لیکس میں بھی آئیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جب یہ جو آپ کی بیساکھیاں چھڑی ہیں، جیسے کہ آپ کی بیساکھیاں چھڑی ہیں جیسے کہ بلوچستان سے ہٹائی ہیں تو جام کمال دھرام سے گرے، ابھی آپ دیکھیں کہ 20 نومبر کے بعد پنجاب کا حال دیکھ لیں، اور پھر مرکز میں جب یہ چھڑیاں گریں گی تو پتہ چلے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک لاش کو اٹھا کے اس نے پاکستان کا سربراہ مملکت بنا دیا تھا، ایک لاش کو اٹھا کے، اور جب اس کو چونکہ دیمک تو نہیں، اب وہ بیساکھیاں نکال لی گئی ہیں، بیساکھیاں جام کمال سے نکلی، وہ چاروں شانے چل، اور تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے، اور بڑا معقول ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور تاریخ اب اپنے آپ کو دہرانے کو عمران خان صاحب اس نوٹیفیکیشن کے بعد اور 20 نومبر کے بعد آپ کا امتحان نہیں، آپ کی آزمائش، اور آزمائش سے زیادہ آپ کو وہ جو دور آپ کے ذہن سے محو ہو چکا ہوگا یا آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، آپ کو وقت شروع ہو چکا ہے، اور اپنی سیٹ بیلٹ آپ بھی کس لیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان جو ہے ان حالات میں اس طرح کی بحران میں قصوروار عمران خان نہیں، قصوروار اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ اس کو ڈھونڈا انہوں نے نگینا اور قوم کے اوپر نافذ کیا۔ میں اسٹیبلشمنٹ کی ججمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔